اگر کبھی مشرقی افریقہ کا نقشہ دیکھنے کا اتفاق ہو، خاص طور پر کینیا اور تنزانیہ پر نظر ڈالیں تو ایک بہت عجیب چیز نظر آتی ہے۔ جی ان دونوں ملکوں کے درمیان جو سرحد ہے بالکل وہ زیادہ تر ایک بالکل سیدھی لکیر ہے، بالکل جیسے کسی نے پیمانہ رکھ کر کھینچ دی ہو۔ یہ لکیر شمال مغرب میں جھیل وکٹوریا سے شروع ہوتی ہے اور پھر سینکڑوں کلومیٹر تک سیدھی بالکل سیدھی جنوب مشرق میں بحر ہند کی طرف جاتی ہے۔ لیکن پھر اچانک یہ سیدھی لکیر ایک بہت ہی واضح اور خوبصورت خم کھاتی ہے۔ جی، اور ماخذ میں تو اس کی منظر کشی بہت ہی شاعرانہ انداز میں کی گئی ہے۔ ہاں، گویا کسی نے ادائے دلبرانہ سے زلف یار کو بائیں گال سے اٹھا کر دائیں گال پر رکھ دیا ہو۔ اور یہ صرف ایک شاعرانہ موڑ نہیں ہے، یہ جغرافیائی اعتبار سے بہت اہم موڑ ہے۔ بالکل۔ اسی خم کی وجہ سے افریقہ کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ کلیمنجارو، جو کینیا سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہ تنزانیہ کے حصے میں آ جاتی ہے۔ جی بالکل۔ اگر یہ لکیر سیدھی رہتی تو آج کلیمانجارو کینیا کا حصہ ہوتا۔ اور یہی آج کا ہمارا بڑا سوال ہے، آخر اس لکیر میں یہ خم کیوں آیا؟ افریقہ کی چھت کہلانے والا یہ عظیم پہاڑ کینیا کے بجائے تنزانیہ میں کیوں ہے؟ ہمارے پاس جو ماخوذ ہیں وہ اس سوال کے دو بالکل مختلف جواب دیتے ہیں۔ جی، ایک تو ایک شاہی خاندان سے جڑی دلچسپ اور کہہ لیں کہ رومانوی داستان ہے، اور دوسرا جواب وہ سامراجی سیاست کی ایک پیچیدہ اور ٹھوس حقیقت ہے۔ تو آج ہم ان دونوں کہانیوں کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ سچائی کہاں چھپی ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کہانی سے شروع کرتے ہیں جو سب سے زیادہ مشہور ہے، جو سیاحوں کو سنائی جاتی ہے اور جو سننے میں کسی پریوں کی کہانی جیسی لگتی ہے۔ ملکہ وکٹوریا اور ان کے بھتیجے۔ جی، ان کے لاڈلے بھتیجے ولہیلم دوم، جو بعد میں جرمنی کے بادشاہ بنے۔ جی، یہ کہانی واقعی بہت دلکش ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب ولہیلم چھوٹے تھے تو ایک دن انہوں نے اپنی دادی ملکہ وکٹوریا سے شکایت کی۔ اچھا، کیا شکایت کی؟ انہوں نے نقشے پر انگلی رکھ کر کہا کہ دادی ماں، یہ تو ناانصافی ہے، آپ کے پاس مشرقی افریقہ میں دو برف پوش پہاڑیں، ماؤنٹ کینیا اور ماؤنٹ کلیمنجارو، جبکہ میرے جرمن مشرقی افریقہ میں ایک بھی نہیں۔ یعنی ایک بچہ چاند یا کھلونے مانگنے کے بجائے پہاڑ مانگ رہا تھا۔ بالکل۔ ماخذ میں تو اس بات کو بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ شاید ننھا شہزادہ اپنی جرمن زبان میں کہنا چاہ رہا ہوگا کہ دادی ملکہ، یہ تو چپڑی اور دو والی بات ہو گئی۔ اور کہانی کے مطابق ملکہ وکٹوریا کا دل اپنے بھتیجے کی اس معصوم خواہش پر پسیج گیا۔ بالکل، اور اس کہانی کو مزید دلچسپ یہ بات بناتی ہے کہ اس وقت یورپ کے شاہی خاندان آپس میں بہت قریبی رشتہ دار تھے۔ ملکہ وکٹوریا کو تو یورپ کی دادی کہا جاتا تھا، گرینڈ مدر آف یورپ۔ جی، کیونکہ ان کی اولاد اور پوتے پوتیاں پورے برائے اعظم پر حکومت کر رہے تھے۔ جرمنی کا قیصر ولہیلم دوم ان کا اپنا نواسا تھا، تو یہ ایک طرح سے خاندانی معاملہ تھا۔ تو پھر ملکہ نے کیا کیا؟ کہانی کے مطابق ملکہ نے کہا، اگر یہ پہاڑ تمہیں اتنا ہی پسند ہے تو ٹھیک ہے، آج سے یہ تمہارا ہوا۔ اور یوں ایک سالگرہ کے تحفے کے طور پر افریقہ کا سب سے اونچا پہاڑ جرمنی کو دے دیا گیا، اور سرحد میں وہ مشہور خم ڈال دیا گیا۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، جیسے ہمارے ہاں دادیاں نانیاں دوپٹے کے پلو سے اٹھنی نکال کر دے دیتی ہیں، ویسے ہی ملکہ نے ایک پہاڑ اٹھا کر دے دیا۔ ہاں جی۔ لیکن کیا اس کہانی میں کوئی سچائی ہے؟ یہ اتنی مشہور کیوں ہوئی؟ دیکھیں، سچائی کا عنصر تو اس میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ مورخین نے اس کہانی کو تقریباً مکمل طور پر رد کر دیا ہے۔ اچھا۔ لیکن اس کی مقبولیت کی وجوہات بہت گہری ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ یہ برطانوی سامراج پر تنقید کرنے والوں کے لیے ایک بہترین ہتھیار تھی۔ کیسے؟ یہ کہانی اس بات کی علامت بن گئی کہ کس طرح یورپی طاقتیں افریقہ کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتی تھیں، جسے وہ اپنی مرضی سے بچوں کے کھلونوں کی طرح ایک دوسرے کو تحفے میں دے سکتی تھی۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری وجہ سیاحت ہے۔ ٹور گائیڈز آج بھی کلیمنجارو کے دامن میں سیاحوں کو یہ کہانی سناتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ دلچسپ ہے۔ جی، یہ ایک خشک تاریخی حقیقت سے کہیں زیادہ دلچسپ اور یادگار ہے۔ یہ سامراجی دور کی بے حسی کو ایک ذاتی اور خاندانی قصے میں بدل دیتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا مقبول عام قصہ ہے، حقیقت نہیں۔ تو پھر آئیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اگر یہ سالگرہ کا تحفہ نہیں تھا تو پھر اصل ماجرا کیا تھا؟ اصل ماجرا کیا تھا؟ اس سرحدی لکیر کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے؟
اصل کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 19ویں صدی کے اواخر کے مشرقی افریقہ کے سیاسی نقشے کو دیکھنا ہوگا۔ یہ وہ دور تھا جسے مورخین افریقہ کے لیے چھینا جھپٹی یا اسکریمبل فار افریقہ کہتے ہیں۔ اچھا۔ برطانیہ، جرمنی، فرانس، بیلجیم اور پرتگال جیسی یورپی طاقتیں پورے براعظم کو آپس میں بانٹ رہی تھیں۔ اس خطے میں دو بڑی سامراجی طاقتیں تھیں، برطانیہ اور جرمنی۔ اور ان کے درمیان شدید مسابقت تھی۔ جی بالکل۔ تو ان کی تقسیم کیسی تھی؟ کون سا علاقہ کس کے کنٹرول میں تھا؟ ماخذ کے مطابق جو علاقہ آج کینیا کہلاتا ہے وہ برطانوی ایسٹ افریقہ کا حصہ تھا، جبکہ جنوب میں ٹنگانیکا، جو آج کا تنزانیہ ہے۔ جی، تنزانیہ کا بڑا حصہ، روانڈا اور برونڈی، یہ سب جرمن ایسٹ افریقہ کے ماتحت تھے۔ اور زنجیبار کا مشہور جزیرہ، جو مسالوں کی تجارت کا مرکز تھا، بظاہر تو ایک آزاد سلطنت تھی، لیکن حقیقت میں یہ مکمل طور پر برطانیہ کے زیر اثر تھا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا خطہ برطانوی اور جرمن مفادات کے ٹکراؤ کا ایک بڑا میدان تھا؟ جی، اور دونوں طاقتیں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں تھی۔ یہاں سے معاملہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ تو اس چھینا جھپٹی میں کلیمنجارو جرمنی کے پاس کیسے پہنچا؟ ماخذ میں مورخ شان ہینر کی کتاب وائی کلیمنجارو از ان ٹینزانیہ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ شان ہینا اور دیگر مورخین اس تحفے والی کہانی کو رد کرتے ہوئے ایک بہت ہی عملی اور ٹھوس وضاحت پیش کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ ان کے مطابق یہ سب ایک بڑے سودے کا نتیجہ تھا۔ یہ کوئی شاہی خاندان کی ذاتی خواہش نہیں تھی، بلکہ ایک نہایت سوچا سمجھا سیاسی، معاشی اور اسٹریٹجک سودا تھا۔ ایک سودا؟ جی، اور اس سودے بازی کا خلاصہ ایک جملے میں کیا جا سکتا ہے، جو ماخذ میں بھی بیان ہوا ہے۔ یا تو آپ پہاڑ رکھ سکتے ہیں یا پھر ساحل، مگر دونوں نہیں۔ پہاڑ بمقابلہ ساحل، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ برطانیہ نے کس چیز کو ترجیح دی؟ برطانیہ نے ساحل کو ترجیح دی، خاص طور پر کینیا کے ساحلی شہر ممباسا کو۔ ممباسا؟ 19ویں صدی کے آخر میں ممباسا مشرقی افریقہ کی سب سے اہم بندرگاہ تھی۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، بلکہ پورے خطے کا گیٹ وے تھا۔ اچھا، اور برطانیہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ برطانیہ یوگانڈا ریلوے کے نام سے ایک بہت بڑا منصوبہ بنا رہا تھا، جو ممباسا سے شروع ہو کر جھیل وکٹوریہ تک جاتی۔ تو اس ریلوے کا مقصد اندرون افریقہ کے وسائل تک رسائی حاصل کرنا تھا؟ بالکل، کافی، چائے اور دیگر معدنیات تک۔ یعنی ممباسا کا کنٹرول پورے خطے کے معاشی مستقبل کی کنجی تھا؟ بالکل، ممباسا کے بغیر یہ ریلوے بیکار تھی۔ یہ گہری اور محفوظ بندرگاہ تھی جو برطانوی بحریہ کے لیے بھی کلی حیثیت رکھتی تھی۔ اور کلیمنجارو، اس کی کیا اہمیت تھی؟ اس کے مقابلے میں ماؤنٹ کلیمنجارو کی اہمیت اس وقت زیادہ تر علامتی اور سائنسی تھی۔ افریقہ کی سب سے اونچی چوٹی کا مالک ہونا ایک وقار کی بات تھی۔ اور سائنسدانوں کی دلچسپی بھی تھی؟ جی، وہ اس کے گلیشیئرز اور ماحولیات کا مطالعہ کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ لیکن جب عملی فائدے اور معاشی کنٹرول کی بات آئی تو برطانیہ نے ایک فعال بندرگاہ کو ایک خاموش پہاڑ پر ترجیح دی۔ اور اس کے بدلے میں انہوں نے جرمنی کو کلیمنجارو دے دیو؟ کلیمنجارو اور اس کے ارد گرد کے علاقے پر کنٹرول دے دیا۔ تو یہ ایک طرح کی تجارت تھی۔ لیکن کیا اس غیر رسمی سودے کو کبھی باقاعدہ شکل بھی دی گئی؟ مطلب اتنے بڑے پیمانے پر علاقوں کا تبادلہ صرف باتوں باتوں میں تو نہیں ہو سکتا تھا؟ آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ اس بندر بانٹ کو ایک تاریخی معاہدے کے ذریعے قانونی اور حتمی شکل دی گئی۔ یہ معاہدہ ہوا تھا 1 جولائی 1890 کو، 1890 میں؟ جی، اور اسے ہیلیگولینڈ زنجبار ٹریٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہیلیگولینڈ زنجبار معاہدہ؟ جی، اور یہ معاہدہ صرف کلیمنجارو کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ اس نے مشرقی افریقہ اور حتیٰ کہ یورپ میں بھی برطانوی اور جرمن مفادات کے کئی بڑے مسائل کو ایک ساتھ حل کیا۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیل تھی۔ ایک منٹ، ہیلیگولینڈ یہ تو یورپ میں ہے نا؟ شمالی سمندر میں ایک جزیرہ؟ بالکل۔ اس کا افریقہ کے ایک پہاڑ سے کیا تعلق؟ یہ تو بہت عجیب سودا لگتا ہے۔ یہی اس معاہدے کی سب سے دلچسپ بات ہے اور یہی سامراجی سیاست کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ فیصلے عالمی سطح پر ہو رہے تھے اور افریقہ اس بڑی بساط کا صرف ایک حصہ تھا۔ اچھا، تو اس معاہدے کی شرائط کیا تھیں؟ اس کی 3 اہم شرائط تھیں۔ پہلی شرط زنجبار سے متعلق تھی۔ جرمنی نے زنجبار کی سلطنت پر اپنے تمام دعووں سے دستبرداری اختیار کر لی، جس کا مطلب تھا کہ زنجبار مکمل طور پر برطانیہ کے دائرہ اثر میں آ گیا۔ جی،
جو بحر ہند میں تجارت اور بحری راستوں پر کنٹرول کے لیے بہت اہم تھا۔ تو برطانیہ کو زنجبار مل گیا، بدلے میں جرمنی کو کیا ملا؟ بدلے میں جرمنی کو دو بڑی چیزیں ملی۔ پہلی، اسے ٹنگانیکا کا ساحلی علاقہ ملا، جس میں دارالسلام کی اہم بندرگاہ بھی شامل تھی۔ تو اس سے جرمن مشرقی افریقہ کو سمندر تک ایک محفوظ راستہ مل گیا؟ جی بالکل، جو اس کی کالونی کو معاشی طور پر قابل عمل بنانے کے لیے ضروری تھا۔ اور اسی معاہدے کے تحت کلیمنجارو کا علاقہ بھی جرمنی کے حصے میں آیا۔ اور دوسری چیز؟ اور دوسری اور شاید سب سے اہم چیز جو جرمنی کو ملی، وہ افریقہ میں نہیں بلکہ یورپ میں تھی۔ برطانیہ نے ہیلیگولینڈ نامی جزیرہ کا ایک مجموعہ جرمنی کے حوالے کر دیا۔ اور یہ ہیلیگولینڈ نامی جزیرہ جرمنی کے لیے اتنا اہم کیوں تھا؟ ہیلیگولینڈ اسٹریٹجک لحاظ سے جرمنی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سونے کی کان تھا۔ یہ جزیرہ شمالی سمندر میں جرمنی کے ساحل کے بہت قریب واقع تھے۔ اچھا۔ جرمنی اس وقت اپنی بحریہ کو تیزی سے توسیع دے رہا تھا اور اسے اپنی اہم بندرگاہوں اور کیل کینال کے داخلی راستے کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط دفاعی چوکی کی ضرورت تھی۔ اور ہیلیگولینڈ اس مقصد کے لیے بہترین جگہ تھی۔ بالکل۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا اور پیچیدہ سودا تھا۔ برطانیہ نے یورپ میں ایک اسٹریٹجک جزیرہ دے کر افریقہ میں اپنا تجارتی اور بحری اثر و رسوخ مستحکم کیا، جبکہ جرمنی نے افریقہ میں اپنے دعوے محدود کر کے یورپ میں اپنی دفاعی پوزیشن مضبوط کر لی۔ جی، اور کلیمنجارو اس بڑی سودا بازی کا محض ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ تو آج اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس تاریخی لکیر اور اس کے پیچھے کی سودا بازی کا آج کے دور میں کیا اثر ہے؟ اس کا اثر آج بھی بہت گہرا اور واضح ہے۔ سب سے پہلے تو ماؤنٹ کلیمنجارو آج تنزانیہ کی قومی شناخت، فخر اور معیشت کا ایک مرکزی ستون ہے۔ یہ ان کے قومی پارکوں کا تاج ہے۔ جی، اور دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ لیکن سب سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ سامراجی آقاؤں کے برعکس دونوں افریقی ممالک کینیا اور تنزانیہ نے اس ورثے کو بہت امن اور سمجھداری سے سنبھالا ہے۔ ان کے درمیان اس سرحد پر کبھی کوئی بڑا تنازع نہیں ہوا؟ کبھی نہیں۔ اور ماخذ میں یہ بھی ذکر ہے کہ کینیا نے اس معاملے میں کافی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، جو کہ قابل تعریف ہے۔ بالکل۔ آج بھی اگرچہ کلیمنجارو کینیا سے بہت واضح نظر آتا ہے، لیکن کینیا کی جانب سے پہاڑ پر چڑھنے کی باقاعدہ اجازت نہیں ہے۔ اچھا۔ تمام سرکاری ٹریکنگ روٹس اور کلائمبنگ کے اجازت نامے تنزانیہ کی طرف سے جاری ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا غیر اعلانیہ معاہدہ ہے؟ جی، جس سے تنزانیہ کی سیاحت کی صنعت کو تحفظ ملتا ہے، جو اس کی معیشت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اور اس سے آمدنی کتنی ہوتی ہوگی؟ کلیمنجارو کی سیاحت سے تنزانیہ کو سالانہ تقریباً $5 کروڑ یعنی 50 ملین امریکی ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے۔ یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ بہت بڑی رقم ہے۔ یہ رقم ہزاروں مقامی لوگوں کے روزگار کا ذریعہ ہے، گائیڈ سے لے کر ہوٹل مالکان تک۔ تو وہ لکیر جو لندن اور برلن میں کھینچی گئی تھی، آج بھی عروشہ اور موشی کے گھرانوں کی آمدنی کا تعین کرتی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کینیا اور تنزانیہ کی سرحد پر وہ چھوٹا سا خم جو نقشے پر ایک معمولی سی جغرافیائی غلطی لگتا ہے، اپنے اندر کتنی گہری تاریخ رکھتا ہے۔ جی، ہم نے ایک شاہی تحفے کی رومانوی داستان سے اپنا سفر شروع کیا، جو سننے میں تو اچھی لگتی ہے مگر حقیقت سے دور ہے۔ اور پھر سامراجی سودا بازی کی ٹھوس حقیقت تک پہنچے، جہاں بندرگاہوں، ریلوے لائنوں اور یورپی جزیروں کے بدلے پہاڑوں کا سودا کیا گیا۔ بالکل۔ اور اس سے جو کلیدی نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ نقشوں پر نظر آنے والی لکیریں، خاص طور پر وہ جو سامراجی دور میں کھینچی گئیں، کبھی بھی بے معنی یا حادثاتی نہیں ہوتیں۔ ان کے پیچھے ہمیشہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جی، یہ طاقت، معیشت، حکمت عملی اور ہزاروں میل دور دارالحکومتوں میں بیٹھے لوگوں کے فیصلوں کی کہانیاں اپنے اندر سموئے ہوتی ہیں۔ ہر لکیر کے پیچھے ایک وجہ ہے، ایک سودا ہے اور ایک تاریخ ہے۔ کلیمنجارو کی کہانی اس کی ایک بہترین اور زندہ مثال ہے۔ آج کی گفتگو ختم کرتے ہوئے ایک سوچ ذہن میں آتی ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ کینیا اور تنزانیہ نے اس سامراجی ورثے کو پرامن طریقے سے حل کر لیا، جو کہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ جی، یہ واقعی قابل تعریف ہے۔ لیکن یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ دنیا کے دیگر نوآبادیاتی ممالک ان سرحدوں سے کیسے نمٹتے ہیں، جو جغرافیہ، ثقافت یا قبائلی زمینوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہزاروں میل دور بیٹھی سامراجی طاقتوں کے قلم سے کھینچی گئی تھی۔
ایک بہت اہم سوال ہے۔ دنیا کے نقشے پر ایسی کتنی ہی سیدھی یا خمیدہ لکیریں ہیں جن کے پیچھے کلیمنجارو جیسی کہانیاں اور شاید بہت سے تنازعات۔